اپنے موبائل کے اسکرین پہ جاتا ہے اور موبائل کے بٹن کو دباتا ہے اور اس میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والی یہ نوجوان قوم بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، بند کمرے میں جاتا ہے، اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسی جھارکھنڈ کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہے جہاں پہ نوجوان طبقہ اے ٹی ایم مارنے میں بہت زیادہ آگے ہے، جہاں پہ فراڈ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ ایک بٹن دباؤ اور کروڑ پتی اپنے آپ۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات۔ رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما۔ آمین۔ صدر محترم فضیلت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ وتولا، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ ابوالکلام السلفی حفظہ اللہ وتولا، للمٹیا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے یہاں یہ پروگرام اچانک میں منعقد ہوا اور اچانک ہونے کے باوجود اتنے علماء کرام کو جمع کرنا، پروگرام کی شکل دینا، یہاں کے منتظمین کو مبارکباد دینا چاہیے کہ انہوں نے اچانک میں اتنا شاندار پروگرام رچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو باتیں ہم سے پہلے علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھی اور جو باتیں اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان باتوں پر ہم سبھی کو، خصوصاً ہم علماء کرام کو اور عموماً آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہر شخص اس آیت سے گزرتا ہوگا اور اس آیت کو پڑھتا ہوگا۔ اسی آیت کے اوپر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے خطاب کیا، سبھی کے خطابات کو تو میں سن نہ سکا،
ابھی مجھ سے پہلے شیخ احسان اللہ ثناب علی حفظہ اللہ خطاب کر رہے تھے، شکر کے تعلق سے شاندار گفتگو کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے بیچ میں نوادہ ضلع سے ہو کر کے میں آیا ہوں، ہماری ڈیوٹی وہیں نوادہ ضلع میں ہے، گورنمنٹ جاب ہے، اور پھر ہم نے ایک ادارہ جامعہ بشریٰ للبنات بھی کھولا ہوا ہے، اور اس کا بھی دیکھ ریکھ مجھے کو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی پروگرام کے بعد فوراً مجھے پھر نکلنا ہے اور ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اس وجہ سے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی۔ جتنی باتیں ہوگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ تک وہ ساری باتیں میں پہنچاؤں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور کیجیے، اس آیت کے اوپر فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی یقین رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، جو شخص اس بات کی امید اور اس بات کی تمنا رکھتا ہے، لگا دو، جو شخص اس بات کی امید اور تمنا رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اے میرے بندو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں، مرنے کے بعد اگر تمہیں ملنے کی امید ہے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور مجھے اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہوگی، اور اس دن سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اور اسی قیامت کے دن انسان کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے۔ بعض حدیث میں آتا ہے ان 40، جب تک کہ وہ 4 سوال کا جواب نہ دے لے۔ ان عمرہ فیما فنا، اپنی زندگی کے بارے میں جب تک کہ وہ جواب نہ دے لے تب تک اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے، تب تک اس کو وہاں سے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کر دے۔ ان عمرہ فیما فنا وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ،
اور جب تک کہ اپنی جوانی کے بارے میں جواب نہ دے لے، اپنی جوانی کے بارے میں اللہ کو بتا نہ لے، تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اور جب تک کہ اپنے مال کے بارے میں اللہ کو بتا نہ لے، اے اللہ میں نے مال یہاں سے کمایا، وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور یہاں پہ میں نے مال کو خرچ کیا، جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو قیامت کے دن ہلا نہیں سکتا ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور اس نے جو سیکھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو کل قیامت کے دن ہلا نہیں سکتا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک دن آئے گا جس دن اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، جس دن اللہ سے ملنا پڑے گا، ملاقات کرنی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور للمٹیا اور گوٹا کے رہنے والے لوگوں، ذرا غور سے قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، جس بات کی امید ہے، جس شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن آئے گا مجھے رب سے ملاقات کرنی ہوگی، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن یہی نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں کو بھی دیکھ لے گا جو دنیا میں نیک عمل کریں گے، اور برائیوں کو بھی دیکھ لے گا جو دنیا کے اندر برے عمل کریں گے۔ کہیں قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلہ نیکیوں کا بھاری پڑ جائے گا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا پڑ جائے گا، گناہوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، فرمایا خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں نیک عمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، صرف دنیا ملنے کی، اللہ سے ملاقات کرنے کی یقین نہیں ہے۔ اور اگر بندے کے دل میں یہ یقین جتنا اونچا ہوگا، جتنا لیول کا ہوگا، اس کی زندگی میں عمل صالح اتنا زیادہ ہوگا۔ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب سے ملنا پڑے گا، میرے بھائیوں وہ نیکیوں میں اپنی زندگی میں اضافہ کرے گا، وہ نیکیاں زیادہ کرے گا، وہ برائیاں کم کرے گا، وہ نیکیوں میں بڑھوتری لانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کو اللہ سے ملنے کی یقین نہ ہو، صرف دنیا کی فکر ہو، تو اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، کیونکہ اس کو اللہ سے ملنے کی کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جن کو ملنے کی یقین تھی، جس کو یہ بھروسہ تھا کہ ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کے رکھا کرتے تھے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کے رکھا کرتے تھے، ایک ایک قدم۔ مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے تو ایسے کیسے ملوں گا؟ میں اللہ کے سامنے کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو اچھے اعمال کر کے، اچھے نیکیاں کر کے جاؤں۔ ابھی آپ دیکھیے ایگزام دینے والے لڑکوں کو دیکھیے، جس کو فکر ہے ایگزام کے بعد میں اپنے گھر والے سے ملاقات کروں گا تو کون سا چہرہ لے کے جاؤں گا؟ تو محنت کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا تو اچھا رزلٹ لے کر کے جاؤں گا۔ اور جس کو لگتا ہے یہ پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی یہ سب چکر میں رہنا ہے، مجھے تو جانا ہے کلکتہ، دلی، بمبئی، تو وہ اچھے سے پڑھائی ہی نہیں کرتا ہے۔ اور جس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، وہ نیک عمل دنیا کے اندر کرتا ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور عمل کرنے میں خلوص ہو، عمل کرنے میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کو بولتے ہیں نیک عمل۔
نماز پڑھ رہا ہو یہ بھی نیک عمل ہے، نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن نماز اگر کسی کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو یہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، نماز جیسی عبادت بھی کی دکھاوے کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، روزہ رکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑا نیکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کی صدقہ دینا بھی نیک عمل ہے، لیکن اگر صدقہ دیتے دیتے اگر اس کے دل میں خیال آتا ہو کہ دنیا والا مجھے بہت ہی زیادہ صدقہ دینے والے ماننے لگے، تو میرے بھائیو یہ دکھاوا بھی ریاکاری ہے، یہ اسی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی یقین ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں۔ بہت سے حاجی صاحب کو دیکھیے، بہت سے لوگوں کو دیکھ کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی حج ہوا بھی نہیں ہے، ابھی ٹکٹ کنفرم ہوئے، بس ٹکٹ حج کرنے کے لیے جائیں گے، ابھی حج اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ اندر میں بڑا خوش ہے، میں حاجی صاحب بن گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، سوچو یہ کون سا تیرا عمل ہے، دنیا میں ایک عمل کیا بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس نام سے جب تمہیں منسوب کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی اگر یقین ہے تو نیک عمل کرو، اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس عمل کو تو قبول کر لے، اس عمل کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دیکھو، جب خانہ کعبہ بنا رہے، لیکن میرے بھائیو خانہ کعبہ بناتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے میرے زندگی کے بعد آنے والی جو نسلیں مجھے یاد رکھیں گی کہ لوگ کہیں گے ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا، بلکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ خانہ کعبہ بنا بھی رہے، اور خانہ کعبہ بناتے بناتے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اے اللہ تیرے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، ہم نے بہت بڑا کام نہیں کیا ہے، اے اللہ خانہ کعبہ کو بنا رہے تیرے توفیق سے، اے اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری اس عمل کو تو قبول کر لے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری شامل ہے، اس کے اندر دکھاوا شامل ہے، اس کے اندر شو بازی شامل ہے، اس کے اندر دکھاوا شامل ہے۔ ایک چھوٹا سا کام کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیک عمل اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کرنے خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل ہونا چاہیے۔ عملاً صالحا، نیک عمل کیا جائے۔ نیک عمل لوگوں کے بیچ میں تو ڈرتے ہو، چلو ہم لوگوں کے بیچ میں کوئی کام کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم لوگوں کے بیچ میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے، برائیوں پہ برائیاں کیے جاتا ہے، اپنے موبائل کے اسکرین پہ جاتا ہے اور موبائل کے بٹن کو دباتا ہے، اور اس میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والی یہ نوجوان قوم بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں بند کمرے میں جاتا ہے، اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسی جھارکھنڈ کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نوجوان طبقہ اے ٹی ایم مارنے میں بہت زیادہ آگے ہے، جہاں پہ فراڈ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے،
ہے, ایک بٹن دباؤ اور کروڑ پتی اپنے آپ کو بن جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا اچھا تصور کرتا ہے, ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے رہنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس کو بندوں کا ڈر ہے, اس کو بندوں کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے. اس وجہ سے دنیا والوں کے سامنے اچھا کام کرتا ہے, لیکن بند کمرے میں, جنگلوں میں, بیابان میں وہ اچھا کام نہیں کرتا ہے. جو بند کمروں میں غلط کام کرتا ہو, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سامنے فرمایا, قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا, نیکیوں کا پہاڑ ہوگا, ہباء منصورا, اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بہا دے گا, ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. صحابہ فرماتے ہیں, صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول ان کی نشانی بتا دیجئے. اے اللہ کے رسول, ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے, کون لوگ ایسے ہوں گے تاکہ ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ تمہارے طرح ہوں گے, تمہارے طرح, تمہارے جیسے ہوں گے, نماز میں پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن جب وہ تنہائی میں جایا کریں گے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ سارے کے سارے حرام کام بھی کریں گے. اکیلے میں, تنہائی میں, لوگوں کے سامنے تو اچھا کام کریں گے, لیکن بند کمرے میں برے کام کریں گے.